ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے چھن جانے کے خوف سے اللہ کی بغاوت سے بچتے ہیں، اور یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ اور اگر اللہ کی محبت اور اس کے چھن جانے کا خوف کسی کے دل میں پیدا نہ ہو تو پھر اگلا مرتبہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے نیکی کرتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہوئے گناہ سے بچتے ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ ان دونوں کے دلائل کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، میرے نیک بندے، میرے انبیاء، میرے صالحین مجھے پکارتے تھے میری نعمتوں میں رغبت کرتے ہوئے اور میرے عذاب سے ڈرتے ہوئے۔ اور جو قنوت پڑھی جاتی ہے نرجو رحمتک ونخشى عذابک، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ قنوت ہمارے حلقوں میں نہیں پڑھی جاتی، اور جن حلقوں میں پڑھی جاتی ہے یہ ثابت شدہ۔ ہمارے ہاں اللہم اہدنی فیمن ہدایت والی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ بھی ثابت شدہ ہے۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک، وہ بھی ثابت شدہ ہے۔ اور جن حلقوں میں وہ پڑھی جاتی ہے ان میں تصوف کا غلبہ ہے، اور صوفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہ ہمیں رب کے عذاب سے ڈر آتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی جنت کی طمع ہے، ہم تو رب کی عبادت اگر کریں تو کرتے ہیں اس کی محبت میں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ کی جنت کے لالچ میں کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اور وہ یہ قنوت پڑھتے ہیں نرجو رحمتک ونخشى عذابک، اور غور نہیں کرتے اے اللہ ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ہمیں خوف آتا ہے۔